اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو نہ ڈرے نہ گھبرائے نہ سستی کرے اور دین حق اسلام پر استقامت کا پیمانہ پکڑ کر صراط مستقیم مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر میدان میں نکل آئے. اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں ڈر کھانے کی ضرورت نہیں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی. مدد تمہارے ساتھ آ جائے. تو کریم پروردگار نے ایک قانون بنایا تاکہ امت اس قانون کو پکڑ لے اور دائیں بائیں نہ ہو اور رشد و ہدایت کی تعلیم لے کر وہ معاشر کے میدان میں مصطفیٰ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائے. بولو سبحان اللہ. بھائی یہ آپ لوگوں نے بازاروں میں بھکاری دیکھے ہوں گے, دیکھیں کسی کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں, کسی کے ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں, کسی کی زبان کاٹ دی جاتی ہے, کسی کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں, اور ان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ان کو بازاروں میں بٹھا دیتے ہیں. کس لیے؟ بھیک مانگو. اور بھیک مانگ کر وہ جتنی بھیک لیتے ہیں وہ ان سے وہ بھیک کے پیسے لے لیتے ہیں. انہوں نے یہ تجارت کا کام پکڑا ہوتا ہے اور یہ انتہائی حرام کاری ہے. لیکن یا اللہ سونے رب پوری کائنات کو بنانے والے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو تو ساری کائنات پہ قدرت رکھتا ہے, ذرے ذرے پہ تیری قدرت ہے. چرند پرند حیوانات اشرات نباتات یہ ساری کائنات تیری تسبیح کرتی ہے. والنجم والشجر یسجدان جڑی اور بوٹیاں بھی تیری تسبیح کرتی ہیں. کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تجھے نہ پکارے. بت بنانے والا بت تو بناتا ہے لیکن وہ حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ پہ سانس نہیں ڈال سکتا, یہ بے وقوف ہے, یہ کتنا ناسمجھ ہے. دینے والا تو ہے. بولو سبحان اللہ. اب دینے والا پروردگار ہے. دینے والا کون ہے بھائی؟ پروردگار ہے. اور بندہ خود تو محتاج ہے, اور محتاج آگے سے ایک محتاج کو, بے بس کو, لاچار کو, مجبور کو, پریشان حال کو. کیونککہ یاد رکھیں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. لوگ تو کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے بدعت ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے بدعت ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ان تنصروا اللہ تم میری مدد کرو. بولو سبحان اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم میری مدد. اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ مدد ہمیشہ دو طرح سے ہوتی ہے. کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ جانی یا مالی. جانی مدد کر سکتے ہیں یا مالی مدد کر سکتے ہیں. اب جان دینے والا بھی اللہ, مال دینے والا بھی اللہ. اب جان بھی مال بھی اللہ کی عطا ہے, وہ دینے والا ہے, ہم محتاج ہیں. اللہ تیری مدد کرے تو کس طریقے سے کریں؟ بولو سبحان اللہ. وہ جان بھی اللہ نے دی ہے, مال بھی اللہ نے دیا ہے, تو مدد ہوتی ہے دونوں طریقوں سے, یا جان سے یا مال سے. تو رب کائنات نے فرمایا میری مدد کرنا چاہتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میرے نبی کا ہاتھ پکڑ لیجئے میری مدد ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لو تو یہ کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد. اچھا ایک بات یاد رکھیں, کچھ دھاتیں ہوتی ہیں
میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر چکا ہے. میں ایک شخص کو کہوں یار بڑی عجیب سی بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگوں نے ہاتھی پتہ نہیں کیسے بنائے ہوئے، لوگوں نے اپنے راہبر رہنما اور روز معاشر بخشش والے پتہ نہیں کیسے بنائے ہوئے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ قیامت والے دن کس کا وسیلہ اور کس کا تعلق ضروری ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا والوں سے میں سوال کرتا ہوں، مجھے پانی گرم درکار تھا، گرم پانی چاہیے تھا. میں بازار سے گزرا، پکوڑے بنانے والے کو میں نے دیکھ لیا. اس نے ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل ڈالا ہوا تھا اور وہ بڑا گرم بھڑک رہا تھا اور اس میں وہ پکوڑے ڈال رہا تھا اور پکوڑے بن رہے تھے. میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، پانی ایسے گرم ہو سکتا ہے. میں بازار گیا، میں نے بھی ایک برتن لے لیا، ٹپ لے لیا پلاسٹک کا. کس کا لے لیا؟ کس کا ٹپ لے لیا؟ پلاسٹک کا. ٹپ لے کے میں گھر آ گیا. گھر آ کر میں نے اس کے اندر پانی ڈالا، پانی ڈال کر نیچے آگ لگائی. آگ لگا کر میں نے ٹپ اٹھا کر آگ کے اوپر رکھ دیا. پھر کیا ہوا ہوگا؟ ٹپ جل گیا، پانی گر گیا، آگ بجھ گئی. مقصد میرا حل نہیں ہوا. اصل میں میری دیکھنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا، میری ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی. میں نے جس دھات کو دیکھا تھا، جس دھات کو دیکھ کر میں نے دھات دیکھی تھی لوہے کی، جس کے اندر تیل پڑا ہوا تھا. دھات لوہے کی تھی اور اس میں تیل پڑا ہوا تھا، اس میں پکوڑے پک رہے تھے. میں نے یہ تو دیکھا کہ تیل بڑک رہا ہے، پر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ دھات کون سی ہے. میں نے پلاسٹک کا ٹپ لے لیا. مسلمانوں یاد رکھو، جہنم کی آگ کے درمیان میں ایسی دھات کو رکھو کہ جہنم کی آگ کے درمیان آپ کو کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ سکے. پکنے والی چیز پک جاتی ہے، مقصد حل ہو جاتا ہے. لیکن جب دھات ٹھیک نہ ہو تو دونوں کام برباد ہو جاتے ہیں. دھات والا برتن بھی جل جاتا ہے اور اوپر پکنے والی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں یہ بتلایا، الا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین. کبھی سستی کائلی مت کرو اور کبھی ڈر مت کھاؤ اور کبھی پریشان نہ ہو. قرآن کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بھی غالب رہو گے. جب آپ کو قرآن نے کہہ دیا تو مساجد میں بڑے بڑے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اوئے 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 جہنم، توبہ استغفار، اس سے پہلے پل صراط، توبہ استغفار. قربانی کے دنوں میں کہتے ہیں جس سواری پہ جس جانور کو ذبح کرتے ہو اس پہ بیٹھ کے پل صراط سے پار جاؤ گے. اب کملے والوں کا ڈنگرا تو یقین کر لئی، حضور دی اولاد تے نہیں کردا. اس بھینس پہ، اس بکری پہ، اس دمبے پہ تو بیٹھ کے پل صراط سے پار ہو رہا ہے. اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ کے پار نہ ہوگا
تیری سوچ کو. دھاپ کا فرق ہے. تو بکریوں پہ بیٹھ کے پل صراط سے پار جانا، ہم نگاہ حسین سے پار جائیں گے. تو دمبے پہ بیٹھ کے جائیں، تو بھینس پہ بیٹھ کے جائیں، تو اونٹ پہ بیٹھ کے جائیں. اور کملے لوکا جتھے عرشی فرشتہ فطرس پہلے دن حسین ابن علی دنیا میں آئے ہیں. 70,000 فرشتے جب زمین پہ اترے ہیں، جبرائیل امین نے فطرس کو اٹھا کر جب جھولے سے مس کیا تو فرشتے کو پر مل گئے. عقل والے نوریوں کو یہ سمجھتی کہ پر ملتے کہاں سے ہیں، وہ در زہرا پہ آ گئے. کہاں بھٹکا پھرتا. ہر چیز پہ یقین کر لیتے. کہتے ہیں جی وہ کہا جاتا ہے جی جس بستی میں ایک بچہ قرآن حفظ کر لے تو پوری بستی جو ہے نا وہ پوری بستی کو بخشوا دے گا. حیا کر جس نے قرآن نیزے پہ پڑھا ہوگا وہ نہ بخشوا پائے گا. بات تو بتاؤ نا. تو قرآن پڑھ کر حفظ کر کے اتنی شان پا گیا، اور جس نے قرآن بچایا اس کا کوئی مقام نہیں. کس کی سنیں؟ دھاتیں کمزور ہیں، پلاسٹک کے برتن لے کے مت آؤ مارکیٹ میں. ایسی دھات لو کہ جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اور حضور تو کہہ گئے تھے، ہر خطبے میں پڑھتے ہو پھر بھی کہتے ہو ہم کرکٹ کھیلنے والے اسپن بال کرائیں گے. حیا کر یار. حضور کہہ گئے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نوح نبی ہو کر، یوسف نبی ہو کر، موسیٰ نبی ہو کر، ابراہیم نبی ہو کر، سارے نبیوں کی شانیں اپنی جگہ ہیں. سارے نبیوں کی شانیں اپنی جگہ ہیں، لیکن شان مصطفیٰ کی اور بات ہے. شان مصطفیٰ کی اور بات ہے. عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نبی کا مقام اور ہے. آپ نبی کے لیے بولتے ہیں علیہ السلام. کسی نبی کا نام لے لیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ. اونچا بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک بار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ. تو کیا بتا رہا تھا؟ آپ کسی بھی نبی کو جب کسی بھی نبی کا نام لیں گے تو آپ کہیں گے علیہ السلام. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. اونچا بولے کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. اب ہے نا شیطان.